نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم درود شریف پڑھ لیجیے۔ بہت سے احباب نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اگر نبی کہیں تو بھی حق ہے، ہمارے ذمہ لازم ہے کہ ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ قریب میں وفاق المدارس کے تحت امتحانات شروع ہوا چاہتے ہیں، تو جتنے بھی بچے اور بیٹیاں امتحانات دینے والی ہیں ان کے لیے بہت دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی خصوصی مدد فرمائیں، خصوصی کرم فرمائیں، اپنی نصرت شامل حال فرمائیں اور بہت ہی اعلیٰ درجے میں انہیں کامیابیاں نصیب فرمائیں۔ اور شعبہ حفظ میں بعض جگہوں میں امتحانات ہو چکے ہیں، تو جن بچوں نے امتحانات دیے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی بہت ہی اعلیٰ درجے میں کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ ایک طالب علم کے لیے بالخصوص دینی علم کے حوالے سے علم کے طالب کے لیے جو صفات مطلوب ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو وہ نصیب فرمائے۔ اور ظاہر ہے کہ جو شخص دین میں جتنا آگے بڑھتا ہے یا جس سے دین کی بڑی خدمت کا امکان ہوتا ہے، شیطان اس کو گمراہ کرنے کے لیے باقی لوگوں کے مقابلے میں زیادہ کوشش کرتا ہے۔ تو یہی طلبہ جب فارغ ہوں گے اور عالم بنیں گے تو اللہ تعالیٰ کے نظام کے تحت یہی دین کے محافظ کہلائیں گے۔ اگر محافظ اپنے ایمان کے حوالے سے اور اپنی اقدار اور بنیادوں کے حوالے سے مضبوط ہو تو وہ جس عمارت کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو شیطان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ان کو اپنے پھندے میں، اپنے دام میں وہ پھنسائے۔ ماضی میں اس کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں کہ بہت سے دین کے حاصل کرنے والے شیطان کے ہتھے چڑھے اور پھر دین کو دنیا داروں سے یا بے دینوں سے یا دین دشمنوں سے اتنا نقصان نہیں پہنچا جتنا شیطان کے دام میں پھنسنے کے بعد ان لوگوں سے پہنچا کہ جو اہل علم کے صف میں شامل تھے۔ تو بہت دعاؤں کی ضرورت ہے۔ کسی عام شخص کو کوئی دشمن ملک خرید لے، اس سے ملک کو کیا نقصان پہنچ سکتا ہے؟ کسی جرنیل کو خرید لے تو اس سے جو نقصان پہنچ سکتا ہے وہ ناقابل تلافی ہوتا ہے۔ تو جیسا کہ عرض کیا گیا کہ ایک نظام کے تحت یہی اللہ تعالیٰ کے دین کے محافظ ہیں۔ آپ گاہے گاہے سنتے رہتے ہیں کہ ایک اللہ کی قدرت ہے اور ایک اللہ کی سنت ہے۔ قدرت تو یہ ہے کہ وہ بغیر سبب کے، بغیر اسباب کے، بغیر وجہ کے کسی بھی چیز کو پیدا فرمائے اور کسی بھی صورت کو ظاہر فرمائے، انہیں اختیار ہے۔ لیکن انہوں نے اس کائنات کو اور جس نظام میں ہم رہتے ہیں اس نظام کو اپنی سنت کے ساتھ منسلک فرمایا ہے، اور اس طرح سے منسلک فرمایا ہے کہ جیسا کہ اب یہ طے شدہ ہے کہ ایسا ہی ہوگا جیسا کہ اللہ کی سنت ہے، اس کے علاوہ نہیں ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے دین کی حفاظت بغیر کسی فرد کے بھی کر سکتے ہیں اور 100% کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے نظام یہ بنایا ہے کہ افراد اس کے لیے استعمال ہوں گے اور وہ بہت ہی خوش نصیب ہوں گے۔ جی وعلم آدم الاسماء کلھا، تو یہ اسی سلسلۃ الذہب کی ایک کڑی ہوں گے
جو قیامت تک باعث فخر ہے انسانیت کے لیے. جب فرشتوں نے کہا نا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے اللہ آپ ایسی مخلوق کو پیدا فرمانے جا رہے ہیں جو فساد پھیلائے گی اور خون بہائے گی. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور آپ کی تقدیس بیان کرتے ہیں. تو آپ اس مخلوق کو پیدا فرما رہے ہیں. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں، خوب جانتا ہوں وہ جو تم نہیں جانتے. حضرت مولانا مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، یا اس زمانے کے ہمارے اکابر کے بارے میں، ایک اللہ والے نے فرمایا کہ یہ اتنے بڑے ہیں کہ اگر صفات میں دیکھا جائے تو یہ فرشتوں سے بھی سبقت لے جا چکے ہیں. تو یہ پھر اللہ رب العزت یہ مقام عطا فرماتے ہیں. تو بہرحال یہ جو علوم دینیہ کا سلسلہ ہے، دیکھیے نا کہ اعتماد کی بھی انتہا ہوتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام اہل ایمان سے محبت فرماتے ہیں اور بہت زیادہ محبت فرماتے ہیں. اتنی زیادہ محبت فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اپنی ذات سے جو محبت کرتا ہے، سرکار کی محبت تو اس سے بھی بڑی ہوئی ہے. اپنی ذات کی محبت کا اندازہ آپ اس سے کر سکتے ہیں کہ آدمی کو اپنی جان بہت پیاری ہوتی ہے. بہرحال وہ اپنی جان پہ آ کر کے وہ سمجھوتا کرتا ہے کہ بس بھائی. چنانچہ مجاہد کی جو شان ہے یا مجاہد کی جو عظمت ہے، اس کا ایک سبب یہ ہے کہ آدمی جس چیز کو ہمیشہ محفوظ رکھنا چاہتا ہے، مجاہد اس چیز کو اللہ کی رضا کے لیے اس کے راستے میں قربان کر دیتا ہے. چنانچہ اس کی شان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیسے بیان کیا، حالانکہ خالق اور مخلوق میں کوئی نسبت نہیں ہے. یعنی کہ خالق جو کام کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ جو کام کر سکتے ہیں، مخلوق تصور بھی نہیں کر سکتی کہ میں اس کے ہم پلہ ہو سکتا ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی شان کو کس طرح سے بیان فرمایا. آپ جانتے ہیں کہ معاہدہ کا مفہوم یہ ہے کہ وہ معاملہ کہ جو دو فریق کے مابین طے پائے. ٹھیک ہے؟ تو عام طور پر جو فریقین ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے قریب قریب ہی ہوتے ہیں نا. مثلا فریقین میں دونوں جانب انسانی ہوں گے اور وہ دونوں عموماً قریب الخیال ہوتے ہیں، قریب الذہن ہوتے ہیں، اس لیے کہ جس سے ذہن نہیں ملتا اس سے معاہدہ عام طور پہ کیا نہیں جاتا. چلیں فرض کریں ایک بہت ہی برا شخص ہے، ایک بہت ہی اچھا شخص ہے، ان دونوں میں معاہدہ ہوا تو وہ جو برا شخص ہے وہ محنت کر کے اچھا بھی تو بن سکتا ہے نا، وغیرہ وغیرہ. لیکن حیرت زدہ رہ جاتی ہے جب یہ دیکھتی ہے کہ ایک فریق اللہ ہے اور دوسرا فریق بندہ ہے. تو یہ ناممکن ہے، لیکن اللہ نے اس کو بیان فرمایا کہ ایک معاہدہ ہوا ہمارے اور تمہارے مابین. اب تم میں سے جو لوگ منتخب ہوئے وہ کون تھے؟ اہلیت ہوتی ہے نا. تو اس میں اہلیت یہ طے پائی کہ سب سے عزیز متاع، یعنی اپنی جان کو جو ہمارے نام پر نثار کرنے کا عہد کر لے، وہ اس معاہدے کا اہل ہے. لکھوائیے نام. تو ان سرفروشوں نے نام لکھوائے. اب ان کی لسٹ سامنے ہے. اب اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم نے نام لکھوا دیا، اب یہ ہماری مرضی ہے کہ کس کو عملی مظاہرے کا موقع دیتے ہیں. چنانچہ اس کو بیان فرمایا کہ من المؤمنین رجال، اہل ایمان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ صدقوا ما عاہد اللہ علیہ، کہ جو اللہ سے معاہدہ ہوا تھا ان لوگوں نے اس معاہدے کو سچ کر دکھایا. اللہ نے تو معاہدے کو سچ ہی کرنا تھا نا، کمزور تو بندہ ہے نا.
بندہ کہے میں نے سچ کر دکھایا تو اس پر بہت سے اشکالات ہو سکتے ہیں. خدا گواہی دے رہا ہے کہ انہوں نے معاہدے کو سچ کر دکھایا, پورا کر دیا. پھر اس معاہدے کے پورا کرنے والوں کی دو قسمیں ہیں, فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر. بہت سے ایسے ہیں کہ جو اپنا کام پورا کر چکے اور بہت سے لائن میں ہیں, انتظار کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دونوں کو کامیاب قرار دیا. انہوں نے اپنے وعدے کو جو ہم سے کیا تھا. دیکھیے اس میں جو نقطہ قابل غور ہے وہ یہ نہیں ہے کہ بندہ بڑا ہو گیا ہے, نقطہ یہ ہے کہ وہ ذات کتنی قدردان, وہ ذات کتنی قدردان ہے کہ نیت کی اور سچی نیت کی کہ اللہ یہ جان آپ کی دی ہوئی سے آپ ہی کے لیے ہے, میں قربان کرنے کو تیار ہوں. خالص نیت کی بنا پر وہ ذات اعلان کر رہی ہے کہ ہم سے جو معاہدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا. ساری دنیا کہے کہ معاہدہ پورا کر دیا, بات یقینی نہیں ہے. وہ ذات کہے کہ پورا کر دیا تو یقین. چنانچہ یہی تو وجہ ہے کہ جب روحانی آنکھیں اللہ پاک عطا فرماتے ہیں, بصیرت عطا فرماتے ہیں, تو بظاہر دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ یہ آدمی ختم ہو گیا, لیکن تاریخ گواہ ہے کہ جب وہ شہادت کے مرحلے سے گزر رہا ہوتا ہے تو اس وقت وہ کہہ رہا ہوتا ہے فزت برب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اس لیے کہ وہ نتیجہ اللہ پاک اس کو دکھا دیتے ہیں کہ تم کامیاب ہو گئے. تو یہ اس کی اہلیت ہوتی ہے نا کہ اس کام کے لیے آپ اہل ہیں یا نہیں. تو ظاہر ہے کہ وہ اہلیت ہوگی. جیسا کہ دنیاوی اعتبار سے اگر کوئی عہدہ ہے, کوئی ایک عہدہ ہے, اس کے لیے فرض کریں پروفیسر بننے کے حوالے سے یا HOD بننے کے حوالے سے, تو اس کے لیے اہلیت شرط ہے کہ PhD کی ہوئی ہو, فلاں کیا ہو, اتنا تجربہ ہو, وغیرہ وغیرہ. اور جس کے یہ تجربات نہیں ہیں اور جس کے اندر یہ اہلیتیں نہیں ہیں وہ اس مقابلے میں شامل ہی نہیں ہو سکتا. تو یہاں پر جو اہلیت ہے وہ اپنی جان کا سودا کرنا ہے, طے کرنا ہے کہ یہ جان اللہ کے حضور پیش کرنی ہے. اس کی اہمیت کا ایک بہت ہی خوبصورت ترین اور منور ترین پہلو یہ ہے کہ یہ کتنا عظیم ہے, کتنا اہم ہے اور کتنا محبوب ہے اہل ایمان کو. اس لیے کہ اہل ایمان کی خوبیوں میں سے سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ, ایمان والے سب سے زیادہ محبت اپنے رب سے کرتے ہیں. اور مومنین میں سب سے بڑے مومن جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, سید المؤمنین, سید المعصومین. چنانچہ وہ اس کیفیت کا اظہار کیسے فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں جہاد کروں, اور وہ عملی جہاد ہو. ہماری طرح نہیں کہ ہم اپنے کاموں کو جہاد کا نام دے دیں, ہم بھی بڑا جہاد کر رہے ہیں. معاشرے کا یہ جہاد ہے. جس کو کچھ بھی نہیں آتا وہ اپنے فہم کو جہاد قرار دے دیتا ہے, یہ بھی جہاد ہے جی, وغیرہ وغیرہ. عملی جہاد. وہ کسی نے کہا کہ جی وہ دلائل دے رہا تھا, تو اس نے کہا کہ پھر چلیں کشمیر. لیکن یار وہ کشمیر جانے کو دل تو بہت چاہتا ہے, لیکن سنا وہ سیدھی گولی مارتے ہیں. تو یہ ہمارا تصور جہاد ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کروں اور کرتا رہوں یہاں تک کہ اپنی سب سے قیمتی متاع یعنی اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کر دوں. جان قربان ہو گئی, بات مکمل ہو گئی. سرکار فرماتے ہیں جو میری کسک تھی اپنے محبوب پر, اپنے رب پر نثار ہونے کی, وہ پوری نہیں ہوئی. میرا جی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک زندگی اور دیں اور میں ساری کی ساری زندگی اللہ کے راستے میں جہاد میں گزاروں اور پھر شہید ہو جاؤں. فرمایا کہ 2 جانیں دے چکا, تو فرماتے ہیں کہ ابھی بھی میرا دل نہیں بھرا, ایک زندگی اور ملے اور اللہ کے راستے میں جہاد کروں اور کرتا رہوں اور پھر اپنے رب کے نام پر میں قربان ہو جاؤں. یہ وہ مومن کی جو ہے یہ سمجھیں کہ کسک ہے. تو یہ جو مقام ہے یہ اسی بنا پر ہے کہ اپنے سب سے قیمتی متاع انسان اللہ پر نثار کرنے کو تیار ہو جاتا ہے. تو یہ اعتماد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, جیسا کہ عرض کیا کہ سرکار جو ہیں وہ سب سے محبت فرماتے ہیں. اتنی محبت فرماتے ہیں کہ بندے کو اپنی جان سے اتنی محبت نہیں ہے جتنی سرکار کو مومن سے محبت ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیے نا,
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل ایمان پر جو حقوق ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ ہم شمار نہیں کر سکتے. ان حقوق میں جہاں آپ سے محبت ہے، جہاں آپ کی اتباع ہے، وہاں ان حقوق میں سر فہرست درود پاک کا پڑھنا ہے. دیکھیں ہم اس کو عام لیتے ہیں تو یہ دیکھیں جو ذات ہم اپنی جان سے اتنی محبت نہیں کرتے جتنا سرکار ہم سے محبت کرتے ہیں، تو پھر ان کا اتنا حق تو بنتا ہے نا. اور پھر درود شریف کے پڑھنے پر جو فوائد ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، نہ پڑھنے پہ جو وبال ہے وہ آپ کے سامنے، اور خود سرکار کو بھی پسند ہے. چنانچہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ اقدس میں عرض کیا کہ حضور، میں نے کچھ وقت دعاؤں کے لیے، اعمال صالحہ کے لیے مخصوص کیا ہوا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اس میں سے کچھ حصہ درود شریف کے لیے مختص کر دوں. تو آپ فرمائیں کہ میں اس وقت کے 4 حصے کر لوں، چوتھا حصہ میں درود شریف کے لیے مختص کر دوں گا اور باقی جو ہے میں اس میں باقی نیک اعمال کیا کروں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسا تمہارا جی چاہے، لیکن اس کو بڑھا دو تو بہتر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار کی منشا ہے کہ درود شریف کی کثرت ایسے ہی ہے. تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ پھر حضرت اگر آپ فرمائیں تو میں ایسا کر لوں کہ آدھا وقت درود شریف کے لیے مختص کر دوں اور آدھے وقت میں دیگر اعمال کر لیا کروں. فرمایا بہت اچھا، لیکن بڑھا دو تو اور بہتر ہے. تو عرض کیا کہ جی حضرت، تو پھر ایسا کر لوں کہ وقت کے 3 حصے کر لوں، 2 حصے درود شریف کے لیے مختص کر دوں اور 1 حصہ باقی اعمال کے لیے. سرکار نے فرمایا بہت اچھا، لیکن بڑھا دو تو اور بہتر ہے. اب تیسری بار جب سرکار نے فرمایا تو وہ پھر منشا کو سمجھے، تو کہا کہ حضور پھر ایسا ہے کہ میں سارے وقت میں کچھ اور نہ کروں، صرف درود شریف پڑھ لیا کروں. اب یہاں پر ایک تو جذباتی بات ہے نا کہ بھئی انہوں نے بہت اچھا کیا اور بہت ہی نیک اقدام کیا، اس میں شک نہیں ہے، لیکن اس پر جو تصدیق، مہر تصدیق ثبت ہوتی ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد عالی سے ہوتی ہے. یہ عرض کیا کہ حضور پھر تو میں سارے وقت میں درود شریف ہی کا اہتمام کیا کروں گا. جب درود شریف کا اہتمام کریں گے تو دعائیں رہ گئیں، استغفار رہ گیا، تو ظاہر دعائیں ہماری ضرورت ہیں یا نہیں؟ فلاں دعا کرنی تھی، فلاں کرنی تھی، فلاں کرنی تھی. پھر یہ کہ دن بھر ہم سے کوتاہیاں ہوتی تو ان کی توبہ بھی کرنی تھی. تو اب یہ محبت میں آ کے کہہ تو دیا کہ سرکار میں نہ کوئی دعا کروں گا، مطلب یہ کہ نہ کوئی دیگر وظائف کروں گا، میں صرف درود شریف پڑھوں گا. لیکن یہ سوال پیچھے باقی رہ جاتا کہ بھئی وہ دعائیں جو مانگنی تھی وہ کیسے مانگو گے، اس کا وقت تو ملے گا نہیں، اور نہیں مانگو گے تو تمہاری دنیا اور آخرت کی ضرورت پوری نہیں ہوگی، توبہ نہیں کرو گے تو پاکیزگی نہیں ہوگی. تو خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ اس پر تحسین کا بھی ہے، اس پر اطمینان کا بھی ہے، اس کی تصدیق بھی ہے، اور ان کے ذہن میں جو ابھی تک سوال نہیں آیا تھا اس کا جواب بھی اس میں موجود ہے. چنانچہ انہوں نے عرض کیا کہ حضور پھر میں ایسا کرتا ہوں کہ سارے وقت کو درود شریف کے لیے مخصوص کر دیتا ہوں، صرف وہی پڑھا کروں گا. تو سرکار نے فرمایا کہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم ایسا کرو گے تو تمہاری جتنی ضرورتیں ہیں اللہ تعالیٰ ساری کی ساری ضرورتوں کو مکمل فرمائیں گے، پورا فرمائیں گے. اور اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارے جتنے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. اب اس میں 2 نقطے اور سمجھنے کے ہیں. بہت سے گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے. آج میں صلح کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا تو اس موقع پر یہ مضمون آیا کہ بعض اوقات ہم ایسے گناہوں میں لتھڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہمیں گناہ کا احساس نہیں ہوتا اور ہم نماز کے دوران بھی اس کے وبال میں ہوتے ہیں. یہاں تک کہ اگر ہم بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہیں تب بھی اس کا وبال مرتب ہو رہا ہوتا ہے، اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بہت نیک ہیں. مثلا کسی مومن کو اپنے سے کمتر سمجھنا، تو یقیناً آپ لوگ پارسا ہوں گے،
لیکن میں گناہگار محسوس کرتا ہوں کہ یہ اتنی بری لت ہے اور یہ اتنی مہلک بیماری ہے کہ چاہ کر بھی اس سے آدمی نکل نہیں سکتا. چاہ کر نکلنا تو تب ہے نا کہ نکلنا چاہے. جب کیفیت ہی یہ ہو کہ ہم چما دیگرے نیست، مجھ جیسا کوئی اور نہیں، یعنی میرا دینی اعتبار سے بننا سنورنا بھی احساس برتری کے پس منظر میں ہوتا ہے. آج پیر صاحب نے بات بہت اچھی کی، پیر صاحب نے دعا بہت اچھی کروائی، شیخ طریقت نے یہ فرمایا. شیخ طریقت بھی یہی سوچ کر آ رہے ہیں کہ بھی بلے بلے واہ واہ ہو جائے، اور شیخ طریقت نے ایک چیز طے کر لی کہ میں برتر ہوں اور یہ سب ماتحت ہیں، سب پابند ہیں، سب برے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو پوری مجلس ذکر اس طرح ہوئی کہ آنے والے تو اپنی سوچ میں اور اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ کر کے آئے تو ان کے درجات بلند ہوتے گئے، اور پیر صاحب یہ سوچ کر کہ میں سب سے افضل و برتر ہوں، مسلسل ذکر کے دوران بھی اسی وبال اور اسی گناہ کے بوجھ تلے دبتے چلے گئے. میں نے خطبہ دیا، میں نے بیان کیا، میں نے جمعہ پڑھایا، میں نے نماز پڑھائی، نماز کی نیت باندھی. تصور میں ہے کہ پیچھے 10 آدمی پینٹ شرٹ والے ہیں، 10 داڑھی منڈے ہیں، یہ سب فاسق و فاجر ہیں. پوری نماز میں اس کا وبال مجھ پہ پڑتا رہا. اب یہ گناہ ایسا ہے کہ اس کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے. جب گناہ نہیں سمجھتے تو ہم اس کا علاج کیا کریں گے؟ اور یہ عجیب گناہ ہے کہ اس گناہ کے دفاع کے لیے ہمارے پاس دلائل ہوتے ہیں. مثلا کہ اس آدمی کو میں نے سلام میں پہل نہیں کرنی. ایک تو دنیا داری ہے نا، بھئی آپ نے اس کو سلام نہیں کیا، میں کیوں سلام کراں؟ وہ مجھ سے چھوٹا ہے، یا وہ ان پڑھ ہے، یا ہمارا ملازم ہے وغیرہ وغیرہ. ایسا ہوتا ہے نا. یہ جہالت میں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ غلطی ہوتی ہے. افسوس یہ ہے کہ دائرہ علم میں یہ غلطی ہوتی ہے، اور اس غلطی کو نہ صرف یہ کہ درست سمجھا جاتا ہے بلکہ باعث ثواب سمجھا جاتا ہے. یعنی اچھا مطلب یہ کہ میں عالم ہو کر کے میں سلام کروں، میں پیر طریقت ہو کے میں سلام کروں، شیخ طریقت ہو کے میں مرید کے جوتے سیدھے کروں. توبہ توبہ، عذاب نہ آ جائے. یہ ہمارا تصور ہے نا. حجت الاسلام، حجت اللہ فی الارض، قاسم العلوم والخیرات، حضرت اقدس حضرت نانوتوی نور اللہ مرقدہ مسجد میں تشریف لائے تو جوتے اتار کے جب اندر داخل ہوئے تو ایک آدمی نے حضرت کے جوتے ادباً اٹھا لیے. تو حضرت نے دیکھا، وہ ذرا سا آگے کو ہوا تو حضرت نے اس کے جوتے اٹھا لیے. ہاں جی، دیوبندیوں کہاں کھڑے ہو؟ تحلیل ہو گئی ساری. کیا سوچ سکتے ہو؟ جامعہ فاروقیہ کے ناظم تھے، ابھی بھی حیات ہیں، اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ ان کی زندگی میں برکت دے. مولانا یوسف خان صاحب کشمیر کے تھے. جب میں وہاں پڑھتا تھا تو رات کو وہ خود اپنے ہاتھ سے طلباء کے واش روم صاف کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے نا. تو حضرت نے جوتے اٹھائے تو اس کے تو پاؤں تلے زمین نکل گئی کہ حضرت یہ کیا کر رہے ہیں. حضرت نے اس سے بڑی محبت سے پوچھا، خوش طبعی حضرت میں غالب اس وقت آئی کہ فرمایا بھائی یہ میرے جوتے اٹھانے پر تم پریشان کیوں؟ توبہ توبہ. فرمایا اگر گناہ ہے تو پھر تم نے بھی گناہ کیا، اور اگر جوتے اٹھانا ثواب ہے تو پھر مجھے کیوں محروم کرتے ہو؟ ہم اول تو اٹھاتے نہیں کہ اٹھائیں تو دائیں بائیں دیکھتے ہیں. دیکھیا پھر یہ تاثر دے رہے ہوتے ہیں کہ حضرت کا کتنا بلند اخلاق ہے، یعنی اچھا کام کر کے بھی ثواب سے محروم رہے. اتنی بیماریاں. اور پھر عجیب بات ہے کہ پھر وہ جو ہاسپٹل بنائے تھے بیماریوں کی تشخیص کے لیے، وہ تجارت گاہیں بن گئیں. ڈاکٹر صاحب خود بھی بیمار ہیں، باقی وہ تجارت کر رہے ہیں. دور دور تک باطنی امراض یا روحانی امراض کے علاج کا
نام و نشان تک نہیں ہے. بس یہ دوڑ لگی ہوئی ہے کہ کس کے مرید زیادہ ہیں اور کس کے معتقدین زیادہ ہیں اور کس کے حامی زیادہ ہیں، اسی دوڑ میں کس کے خلفاء زیادہ ہیں وغیرہ وغیرہ. تو ایک صاحب دل فرمانے لگے کہ لاکھوں مریدین کے چکر میں ہو، کیا جواب دے سکو گے؟ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے والد محترم حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ لوگ غالباً اخیر عمر کا یہ واقعہ ہے، بیعت ہونے کے لیے آئے. فرمایا بھائی پہلے ہی بہت ہو گئے ہیں، ان کو نہیں سنبھال پا رہا، کہیں اور ہو جاؤ. اور ہماری دکانداری ایسی کہ ہم نے بندے چھوڑے ہوئے ہیں، بھائی لوگوں کو گھیر گھیر کے لاؤ. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یعنی ایک یہ تصور تھا نا کہ لوگوں کی جوتیاں سیدھی کرنا. ہم اتنے بیمار ہو گئے ہیں کہ اس میں بھی کبر کو لے آتے ہیں. لوگ دیکھیں یار کتنا عاجز ہے. اس خیر میں بھی ہم خیر سے محروم ہو گئے، اس خیر کی شباہت میں بھی ہم خیر سے محروم ہو گئے. تو وہ نفس مزید موٹا ہوا. ہماری بہت بڑی بدنصیبی ہے کہ ہم بعض ایسے مہلک، میں نے عرض کیا نا کہ سارے ذاکرین یہ سوچ کر کے آئے کہ بڑی خانقاہ ہے، بڑی نسبت والی جگہ ہے، حضرت کا سلسلہ ہے اور ہم بہت گناہ گار ہیں، تو ہم جائیں گے دل کا زنگ دھل جائے گا. ٹھیک، اچھا وہ ذکر کرتے رہے اور اپنا دل کا زنگ دھوتے رہے. اور جو صاحب منصب تھا وہ اس خوش فہمی میں تھا کہ میں پیر دیکھو نا میرا کچھ تو کمال ہے نا، اتنے لوگ آئے، سمجھ رہے نا. تو وہ اسی اس میں مارا گیا. یعنی جہاں پر قلوب دھل رہے تھے وہ آب حیات کا چشمہ، کہ جہاں پہ زنگ دور ہو رہے تھے، بدقسمتی کی انتہا ہے کہ صاحب مجلس یا سرپرست مجلس وہاں پر بھی آب حیات سے اپنے دل کو نہیں دھو سکا. لوگ ممبر کے قریب آتے ہیں، لوگ مسجد میں آتے ہیں کہ ہمیں رہنمائی ملے گی. رہنمائی کا مطلب یہ ہے کہ گمراہی کے اندھیرے دور ہوں گے، تو مسجد میں ممبر کے پاس اس لیے بیٹھتے ہیں کہ یہ ممبر رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو مجھے یہاں سے وہی روشنی ملے گی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا کرتی تھی، اور اسی کا تسلسل ہے. تو اور وہاں پہ جو بیٹھنے والا ہے وہ اس کو بھول گیا کہ میرے آقا کسی برے شخص کے پاس نہیں، بروں میں سب سے بدترین کے پاس یعنی کفار اور مشرکین کے پاس جاتے تھے تو خیر خواہی کا جذبہ لے کر جاتے تھے، تکریم کا انداز اختیار فرماتے تھے، خوشامد فرماتے تھے اللہ کے لیے. اور میری کتنی بڑی بدنصیبی ہے کہ میرے مخاطب اہل ایمان ہیں، نہ میں ان کے لیے خیر خواہی کا جذبہ رکھ پا رہا ہوں اور نہ ہی میرے پاس تکریم کے لیے کچھ ہے. وہ لوگ اپنی اچھی نیت، اچھی سوچ اور اچھے ارادے کی بنا پر جو چاہ رہے ہیں ان کو مل جائے گا، لیکن میں جس ممبر پہ بیٹھا ہوا ہوں اس کے جو تقاضے تھے اور ان تقاضوں کے پورا کرنے پر جو انعام تھا، میں مکمل طور پر اس سے محروم جا رہا ہوں. تو کیا کیا جائے، کس کے سامنے روئیں؟ بہرحال بہت ہی تکلیف کی بات ہے کہ علاج تو بعد میں ہوگا نا، پہلے بیماری تو سمجھیں. یعنی جیسا کہ کمشنرز کے ہاں یہ جو نظام ہے ان کے ہاں ہے نا کہ عوام کو گھٹیا سمجھنا ہے، نوکر سمجھنا ہے. اب باقاعدہ باضابطہ دینداروں کے ہاں بھی ایسا ہی سلسلہ چل پڑا ہے، لوگوں کو چھوٹا سمجھنا ہے، گھٹیا سمجھنا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر مومن سے اتنی محبت ہے. ٹھیک ہے، اب مومنین کی بہت سی اقسام ہیں مصروفیات کے حوالے سے. کوئی تاجر ہے، کوئی کاشتکار ہے، کوئی دیگر مشاغل میں مصروف ہے آج کے زمانے میں، کوئی آئی ٹی ایکسپرٹ ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی پائلٹ ہے، وغیرہ وغیرہ. بہت اچھے اچھے لوگ ہیں، ان کی اچھائی کا کسی نے انکار نہیں کیا، ظاہر ہے کہ اچھائیاں تو ایک حقیقت ہے.
لیکن ان میں سے کسی پر سرکار نے وہ اعتماد نہیں کیا جو عالم پر کیا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ کسی پر اعتماد نہیں کیا. درود شریف پڑھ لیجیے. ان اپنا دیکھو. کسی کا لگتا ہے بٹن تلاش کرنے میں تبھی دیر ہوئی ورنہ آپ نے کہا پتا ہوتا. خیر، اب وہ کیا تھا؟ دیکھیے نا، میرے گھر میں جو میری اہم ترین چیزیں ہیں میں ان پر انہیں ہی باخبر کروں گا جن پر مجھے بھروسہ ہوگا. بھئی وہ فلاں پلاٹ میں نے نہیں بتایا تھا، اس کی رجسٹری وہاں رکھی، فلاں سے اتنے پیسے لینے، فلاں زیور فلاں جگہ، اور کوشش کروں گا کوئی اور نہ سنے. اور یہ کاروبار ہیں، یہ کاغذات ہیں، اور آپ نے فلاں کو اتنا دینا، فلاں سے اتنا لینا، اس کاروبار کو تم ہی میرے چشم و چراغ ہو، تم ہی لے کے چلو گے، وغیرہ وغیرہ. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے بہت ہی رازداری کے ساتھ اور بے انتہا اعتماد کے ساتھ فرمایا بھائی باقی سب بہت اچھے ہیں، انہیں اپنی جانوں سے جو محبت ہے ہمیں اس سے بڑھ کے ان سے محبت ہے، لیکن ہمارا جو روحانی سلسلہ ہے تم ہی ہمارے چشم و چراغ ہو، اس کو لے کر تمہیں چلنا ہے. یہ صرف علماء پہ بھروسہ کیا. العلماء ورثۃ الانبیاء. اور کتنی بڑی بد نصیبی ہے کہ ہمارے سرکار ہم پہ بھروسہ کریں اور ہم اس بھروسے پر پورا نہ اتریں. اس طرح تو اتر نہیں سکتے جیسا کہ حق ہے، لیکن اپنی بساط کے مطابق کم از کم رونا دھونا تو ہونا. سارے فوجی بہادر تو نہیں ہوتے نا، لیکن وہ جو یونیفارم ہے وہ بزدلی کو چھپا دیتی ہے. 10 بہادر میں ایک بزدل چل جاتا ہے. تو اگر میری یونیفارم ٹھیک ہو، مسنون یونیفارم ہو، تو باقی جو صلاحیں ہیں ان میں مجھ جیسا بزدل بھی چل جائے گا. لیکن ہم نے تو بالکل ہی سب کچھ ہی چھوڑ دیا. سرکار نے ہم پہ بھروسہ کیا اور فرمایا کہ یہ میرے وارث ہیں. اور ایک بات ذہن میں رکھیے کہ آپ یہ سن چکے ہیں کہ اللہ کے نزدیک سب سے مکرم وہ ہے جو متقی ہو، یعنی اللہ سے ڈرتا ہو. اس لیے کہ اللہ کے ڈر سے مراد خوف نہیں ہے. اللہ کے ڈر سے مراد یہ کہ اتنی عظیم ذات ہے جو ہر چیز پر قادر ہے اور میری تمام تر کوتاہیوں کے باوجود مجھے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے. اگر اس نے مجھ سے پوچھ لیا کہ تم نے ہمارے حقوق کی ادائیگی میں کیا کوشش کی تو میں کیا منہ دکھاؤں گا؟ یہ بالکل غلط ہے کہ تقوی کا مطلب آپ خوف کے طور پہ بیان کریں. نہیں، ایک فطرت سلیمہ رکھنے والا ایک باضمیر شخص اپنے عظیم ترین آقا کی کوتاہیوں کے حوالے سے جو فکر مند ہو سکتا ہے اور جو اعلیٰ درجے کی اپنے اندر خشیت پیدا کر سکتا ہے، اس روح کو تقوی کہتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور ظاہر ہے کہ آخرت کے تمام جو مراتب ہیں یا جتنی روحانی نعمتیں ہیں ان سب کے حصول کے لیے تقوی بنیادی شرط ہے. سادہ لفظوں میں یہ کہیے کہ ساری دنیا کہے کہ فلاں اچھا ہے، فلاں عزت والا ہے، چاہے وہ برادری کے حوالے سے ہو، سیاست کے حوالے سے ہو، دنیاوی ڈگریوں کسی بھی حوالے سے ہو، وہ سب کی سب مشکوک ہو سکتی ہیں. وہ اعزازات سارے کے سارے مشکوک ہو سکتے ہیں، لیکن جسے اللہ پاک فرمائے کہ اس کے لیے یہ اعزاز ہے وہ کبھی بھی مشکوک نہیں ہو سکتا اور وہ ہمیشہ کے لیے ایک حقیقت بن گیا. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جس کو تقوی نصیب ہو. اور تقوی مفہوم ہے، یہ تقوی ثمر ہے خشیت کا. سمجھ رہے ہیں؟ اور سرکار فرماتے ہیں کہ میرے رب نے فرمایا کہ انما یخشى اللہ من عباده العلماء، اللہ کے بندوں میں حقیقی طور پر جنہیں خشیت نصیب ہوتی ہے یا جو تقوی حاصل کر سکتے ہیں وہ صرف علماء ہی حاصل کر سکتے ہیں. تو اسباب کے درجے میں جس نظام میں اللہ نے رکھا ہے قیامت تک یہ دین رہے گا، تو اس کے محافظ جو ہیں اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں وہ علماء ہیں. تو بات یہاں سے چلی تھی
کہ یہ جو بچے جو امتحانات دے رہے ہیں اللہ تعالی نے اعلیٰ درجے میں کامیاب فرمائے، اگر یہ حسن نیت، اخلاص اور حسن عمل حاصل کر گئے تو پھر یہی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ دین کی اس قلعے کی حفاظت کریں گے۔ جیسے بھی ہیں، ٹوٹے پھوٹے بھی ہیں، جو کچھ بھی ہے ایک علیحدہ موضوع ہے۔ اگر کلیے کو دیکھا جائے تو جب مولوی صاحب کو اپنی فکر کرنی چاہیے تو ہمیں بھی تو اپنی فکر کرنی چاہیے نا۔ ہم یہ تو کہہ رہے ہیں کہ مولوی صاحب کو بار بار جھنجھوڑ رہے ہیں کہ بھئی مولانا اپنی فکر کریں، لوگوں پہ تنقید نہ کریں، لوگوں پہ اعتراض نہ کریں، لوگوں کی برائیاں تلاش مت کریں، لوگوں کو گھٹیا مت سمجھیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ پھر مولوی صاحب کو آپ گھٹیا سمجھیں؟ بھئی آپ پھر اس سے زیادہ پابند ہیں کہ آپ اپنا خیال کریں، ٹھیک ہے نا؟ اس سب کے باوجود وہ جیسے تیسے بھی ہیں، انہوں نے آج تک اپنی جو ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری میں کبھی کوتاہی نہیں کی۔ آپ کرتے ہیں اور خوب کرتے ہیں، آپ ملازم ہیں، جو بھی ہیں خوب کرتے ہیں۔ مولوی صاحب نے اپنی کسی بھی مصروفیت کی بنا پر کبھی ہڑتال کر کے نماز کا امامت کا ناغہ نہیں کیا، ایسا ہے؟ تو یہ بھی تو ان کی جو محنت ہے یا ان کی محنتوں کا تسلسل ہے، پیش نظر رہنا چاہیے۔ میں گناہگار اس لیے کہتا ہوں کہ میں ان کے ساتھ بیٹھتا رہا ہوں۔ ایک دوست دوسرے دوست کو کہہ سکتا ہے، کہنا چاہیے، لیکن آپ نہیں کہہ سکتے۔ آپ کو اسی آئینے میں دیکھنا چاہیے اور اسی پس منظر میں دیکھنا چاہیے، جیسا کہ ایک فوجی دوسرے فوجی کو کہہ سکتا ہے، لیکن آپ تو کہیں، اور آج کل کہہ کے دکھائیں کسی فوجی کو، جی پہلے تو سنی سنائی بات تھی نا، اب کہہ کے دکھائیں، تو آپ نہیں کہہ سکتے۔ اور میں بھی جو کہہ سکتا ہوں نا، ایک اپنا دکھڑا ان کے سامنے بیان کر سکتا ہوں، یہ نہیں کہ میں ان کو نعوذ باللہ الیاذ باللہ گھٹیا سمجھوں، ایسا نہیں ہے۔ تو یہی ہے کہ بھائی ہم دونوں ایک ہی جگہ کے پڑھے ہوئے ہیں، ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ وتواصوا بالحق، حق کی بات کی ایک دوسرے کو وصیت کرنا۔ تو بہرحال یہ بچے جو ہیں خوش نصیب ہیں بچے اور ان کے والدین کہ جنہوں نے بچوں کو اس طرف متوجہ کیا۔ بچے تو ولی بنیں گے، 100 بنیں گے، لیکن والدین کی ولایت میں شک نہیں ہے، اس لیے کہ کون شخص نیک ہے اور کون شخص نیک نہیں ہے اس کا بہت ہی سادہ اور آسان معیار ہے کہ کسی بھی شخص کے ذہن میں موجود عظمت کو اگر آپ جاننا چاہیں تو اس کی اولاد کی مصروفیت سے جان سکتے ہیں۔ یہ بہترین معیار ہے۔ اگر کسی شخص نے اپنے بچے کو دنیاوی تعلیم کی طرف لگایا ہے، وہ کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، لیکن ترجیحاً اس کے نزدیک دین مقدم نہیں ہے۔ لیکن جس شخص نے اپنے بچے کو دین کے لیے وقف کر دیا، چاہے وہ کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، لیکن اس کے اندر کا ایمان بہت مضبوط ہے کہ وہ اپنی جان سے بھی قیمتی متاع کو اللہ کے دین کے لیے وقف کر رہا ہے۔ پھر ادھر سے بھی تو دیکھیں نا، ویسے ہی اکرام ہوتا ہے۔ بچے نے حفظ کیا، دیگر انعامات کے ساتھ ساتھ یہ انعام ہے کہ نہ کسی ولی کے والدین کو، نہ کسی شیخ طریقت کے، نہ کسی اور نیک آدمی کے والدین کو وہ اعزاز نصیب ہوگا جو حافظ کے والدین کو ہوگا۔ ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ سورج کی روشنی بے اثر ہو جائے گی۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو کسی بھی شخص کی دینداری یا دین سے دوری کو اگر آپ پرکھنا چاہتے ہوں تو اس کی اولاد کا رجحان دیکھیں۔ اگر انہوں نے اپنی اولاد کو دین کے لیے وقف کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بہت ہی اعلیٰ درجے کا اندر سے دیندار ہے، بلکہ اس کی ساری زندگی تعبیر ہے توبہ سے۔ غور کیجیے کہ اللہ میں تو کچھ نہیں کر سکا، تو مجھے معاف فرما، یہ میری سب سے قیمتی متاع ہے، میں تیرے دین کے لیے قربان کر۔ اور بہت ہی افسوسناک ہے وہ مولوی اور وہ پیر کہ جو اپنے بچوں کو دنیا کے لیے وقف کرے، اس کی زندگی تسلسل سے تعبیر ہے اس جرم کے حوالے سے کہ دین حاصل کر کے مجھے تو عزت ملی نہیں، ان کو دنیا پڑھا کے میں عزت دلوانا چاہتا ہوں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو ولی بنائے، اپنے محبوب بندوں میں شامل فرمائے، اللہ کے نزدیک جو سب سے مکرم ترین لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان میں شامل فرمائے۔ تو یہ تو ولی بنیں گے، انشاءاللہ ضرور بنیں گے، لیکن ان کے ماں باپ پکے ولی۔ اس بات کے عرض کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جو ابھی تک اس خیر کی طرف متوجہ نہیں ہو سکے وہ بھی نیت کریں
کہ ہم اپنے بچوں کو دین پڑھائیں گے انشاءاللہ سنیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی برکت سے مجھ گناہگار کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی گناہ اور جرائم میں اللہ تعالیٰ ان پہ پردہ ڈال دے، دارین میں پردہ پوشی کا معاملہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔